بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، گزشتہ مہینہ جو رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، ہمیں پتہ چلا کہ عید الفطر کے بعد یا آخری رمضان کا دن جو آخری افطار ہوتا ہے، اس کے بعد سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس مالک کائنات کے برابر کھڑا ہونے والی چیز جس کو شیاطین کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعویٰ کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنے والا، وہ شیطان و ابلیس و مردود اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قید سے آزاد ہو چکا ہے، اور آج ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے رمضان میں معاف کروں گا، اللہ نے وعدہ کیا تھا میں رمضان میں تیرے اوپر اپنی رحمت نازل فرماؤں گا، اللہ نے وعدہ کیا تھا میں نے رمضان المبارک میں جہنم کے قیدیوں کو آزاد کروں گا، اور میں وعدہ کیا تھا تیرے پچھلے اگلے سارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ایک نفل سنت کے برابر، ایک سنت فرض کے برابر، اور ایک فرائض 70 فرضوں کے برابر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ایک آنا 1 روپیہ میری راہ میں دے، میں تجھے 70 روپیہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے برابر ثواب دوں گا۔ میرے دوستو،
کہنے کا مقصد یہ ہے، منشا یہ ہے، اب وہ راتیں، وہ وقت، وہ دن، وہ مہینہ اب ہماری زندگی سے، اب ہمارے زندگی سے نکل چکا ہے۔ اب تو وہی ہے جو سال بھر جو ہمیں عام، جس کو رمضان کا مہینہ مہینہ ہی کہتے ہیں اور عام مہینے مہینے ہی ہوتے ہیں، ہمیں ایک نماز ادا کریں گے تو ہمیں ایک ہی نماز پڑھنے کے برابر اجر ملے گا، اور اس سال تلک اب یہاں سے لے کے پھر رمضان آنے تک ہم چاہے جتنے بھی روزے رکھیں، چاہے جتنا بھی بھوکا رہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب وہ لمحہ، وہ وقت اب گزر چکا ہے۔ انسان ہزار تمنائیں کر لے، ہزار آرزوئیں کر لے، میں ایک روزہ بھی رکھوں گا، میں سارا سال روزہ رکھوں گا، تو اب وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اب وہ ہماری زندگی سے، اب ہمارے سامنے سے اب وہ گزر چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پھر ہماری زندگی میں رمضان ہو، پھر ہم اللہ کی عبادتیں کریں، پھر روزہ رکھیں، پھر مساجد کی طرف بار بار دوڑ کر چلتے بھاگتے پھریں، تہجد کے ادا کرنے والے بنے۔ ایسے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تہجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری نمازیں جو ہے ہماری زندگی میں 5 وقت کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگر اس کے بعد کوئی نماز ہوتی تو وہ فرض نماز ہوتی تو وہ تہجد کی نماز ہو جاتی۔ تو اسی لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، اور ہمیں ایمان کی دولت ہمیں بخشا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ ایمان کی حفاظت محنت سے ہوتی ہے، اللہ کے احکاموں کو ادا کرنے سے ہوتی ہے، اللہ کے فرائض کو انجام دینے سے ہوتی ہے، اللہ کے حکموں کو زندگی میں لانے سے ہوتی ہے، اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں اور احکام اور ان کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے سے ایمان ہمارا تازہ ہوتا ہے۔ اور علماء دین فرماتے ہیں نیکیوں کی راہ پر چلنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، نیکیوں کی راہ پر چلنے سے ایمان تازہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ اور جو شخص ان چیزوں سے الگ ہو جاتا ہے، جیسے نیکیاں کرنے سے الگ ہوتا ہے، نماز اس کی زندگی سے چھوڑتی ہے، نماز اس کی زندگی سے قضا ہو جاتی ہے، اور نفلوں سے، سنتیں اور نافل اس کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہیں، اور برائیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں، تو ایمان اس کا خطرے میں آ جاتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب انسان شراب کا باٹل اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے تو ایمان اس کے یہاں سے ہٹ جاتا ہے، ایمان اس کے زندگی سے ہٹ جاتا ہے۔ جب تک وہ نشے کی حالت میں ہو تو ایمان اس کے پلے نہیں رہتا۔ اور بعض احادیث میں آیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ کسی شرابی کو بدعا
دیا کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر ایمان موجود ہے، اس کو فلاں فلاں کام نہ فلاں فلاں بات نہ کہا کرو، اس کے اندر ایمان موجود ہے، اس کو فلاں فلاں جو تم بولتے ہو اس کو نہ بولا کرو، کیونکہ وہ پھر ایمان کی طرف لوٹ کر آتا ہے، پھر اس کی زندگی میں ایمان لوٹ کر آتا ہے۔ تو اس بات سے ہمیں توجہ کرنا ہے، اس بات سے ہمیں اپنے ذہن میں ہمیں بٹھانا ہے۔ ایک بار کرنے سے ایمان اپنے اندر سے نکل جاتا ہے اور پھر واپس ایمان آ بھی جاتا ہے۔ اگر یہی مسئلہ روزانہ ہوتا رہا، یہی مسئلہ ہمیشہ ہوتا رہا تو ایمان کو وہاں رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ روزانہ کا وہی ماحول ہے، تو اس کو ایمان کو وہاں رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس اب مجھے یہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آمنت باللہ، ہم اپنے ایمان کو بنانا ہے، اللہ کی ذات کو اپنے دل میں بسانا ہے۔ ایمان بنے گا، ایمان میں قوت اور طاقت ہوگی، ایمان ہمارا بڑھے گا، ایمان میں طاقت ہوگی تو اللہ کی ذات ہمارے دل میں بسے گی۔ اللہ کی ذات ہمارے اندر بسے گی، ہمارے دل میں ایمان ہوگا تو اللہ کی ذات بسے گی، بغیر ایمان کے اللہ کی ذات نہیں بستی۔ رتی برابر بھی ایمان اللہ کی بارگاہ میں بہت قدر و قیمت ہے، پہاڑوں کے مانند ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو پہاڑوں کے برابر ہے۔ کسی کا رائی کے دانے کے برابر، کسی کا چنے کے دانے کے برابر۔ جو انسان اعمال میں، جو انسان فرائض میں، جو انسان اللہ کے احکاموں میں اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سنت اور عمل کے اوپر زندگی بسر کرے گا، اس کا اتنا ایمان مضبوط ہوتا رہے گا۔ جیسے کہ علماء کرام فرماتے ہیں ایمان 3 قسم کا ہوتا ہے، ایمان 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو فرشتوں والا ایمان، ایک تو نبیوں والا ایمان، ایک تو ہمارا اور آپ کا ایمان۔ فرشتوں والا ایمان تو ایک ہی سطح پر ہے، نہ انہیں کھانے پینے کی چیزیں ستاتی ہیں، نہ انہیں بیوی بچوں کی چیزیں ستاتی ہے، نہ انہیں دنیا ستائے گی، نہ انہیں محنت ستائے گی، نہ انہیں کاروبار ستائے گا، نہ انہیں خوشیاں ستائے گی، نہ انہیں غم ستائیں گے، نہ انہیں اچھائیاں ستائیں گی، نہ انہیں برائیاں ستائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اللہ نے محض ایک ہی کام کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بعض فرشتے رکوع میں ہیں، بعض فرشتے سجدے میں ہیں، بعض فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہیں، کوئی سبحان اللہ میں ہے، کوئی الحمدللہ میں ہے، اللہ اکبر میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ زمین و آسمانوں میں تھوڑی بھی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں پر اللہ کے فرشتے نہ ہو۔ دنیا میں آسمانوں اور زمینوں میں کہیں بھی ایسی خالی جگہ نہیں ہے جہاں پر اللہ کے فرشتے نہ ہو، ہر جگہ موجود ہے، اور وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے اذکار میں، اللہ کی بڑائی میں، اللہ کی تعریف میں ہمیشہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کا ایمان فرشتوں کا ایک ہی سطح پر ہوتا ہے، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، نہ ایمان فرشتوں کا نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا۔
اور نبیوں والا ایمان صرف بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، نبیوں والا ایمان صرف بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ نبیوں والے ایمان میں گھٹاؤ نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی ساری زندگی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، اس لیے نبیوں والا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، پیغمبر ہو، نبی ہو، رسول، نبیوں والا ایمان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور جب تک وہ دنیا میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رکھے گا، اس وقت تک بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ کبھی اللہ کے حکموں کو نہیں ٹھکرایا۔ کیوں بڑھتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جبرائیل امین کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں پر نازل فرمایا، اس وجہ سے ان کا ایمان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، پیغمبر بنایا، رسول بنایا، اس لیے ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحیفے عطا فرمائے، ان کو کتابیں عطا فرمائی، ان کو اپنی رحیمیت سے، اپنی کریمیت سے نوازا، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں پیغمبر اور نبی رسول، اس لیے ان کا ایمان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور ہمارا ہے اور آپ کا ہے، میں ہوں، آپ ہیں، جس کو عام انسان کہتے ہیں، اور یہ بھی کوئی معمولی انسان نہیں جی با۔ اگر یہ انسان ایمان کے اوپر محنت کرے گا تو اس کا ایمان بڑھے گا، اور یہ ایمان کی محنت چھوڑ دے گا تو یہ ایمان گھٹے گا۔ ایمان کے اوپر محنت کرے گا تو اس کا ایمان بڑھے گا، اور کہ ایمان کے اوپر محنت کرنا چھوڑ دے تو ایمان اس کا گھٹے گا۔ ایمان میں قوت اور طاقت اس وقت آئے گی جب بندہ اللہ کے فرائض کو پورا کرے گا، اللہ کے فرائض کو، اللہ کے حکم کو پہلے پورا کرے گا، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، صدقہ ہے، فطرہ ہے۔ اس لیے اگر یہ کام بندہ اللہ کے احکام، اللہ کے فرائض کو انجام دے گا تو اس کے ایمان میں قوت ہوگی، اس کے ایمان میں طاقت ہوگی۔ جو اللہ کے دیکھو، ہماری تو زندگی سے پہلے نماز، پہلے تو ہماری نماز برباد ہے۔ فجر ہماری نکل جاتی ہے سست میں، نیند میں، سونے میں ہماری فجر نکل جاتی ہے۔ ظہر کا تو وہی حال ہے، تھوڑا سا خیل اللہ کیا، پھر نیند کے غلبے نے اس کو سلا دیا۔ عصر کا وہی حال ہے، گھر کا کام، ساز و سامان خریدنے میں، اس حال میں اس کی عصر کی وقت نکل جاتی ہے، گھر پہنچنے میں مغرب کا وقت نکل جاتا ہے، بیوی بچوں میں بیٹھ میں، ہنسی مذاق میں، کھانے پینے میں، بیوی بچوں کو وقت دینے میں عشاء کا وقت نکل جاتا ہے۔ بھئی وقت کو ہم نماز کے لیے، اللہ کے لیے ہم نے نہیں نکالا، بلکہ وقت کو ہم نے اپنے کام کے لیے نکالا ہے۔ صبح اٹھے بس تھوڑی ورزش کے لیے نکالا، صحت بنانے کے لیے نکالا۔ اللہ فرماتے ہیں صحت تو ہم نے نماز میں رکھی ہے، صحت تو ہم نے نماز میں رکھی ہے۔ نماز پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، زندگی میں برکت آتی ہے، نماز پڑھنے سے
آفتیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ نماز پڑھنے سے زندگی میں نور آتا ہے، نماز پڑھنے سے مشکلوں کا حل نکلتا ہے۔ نماز بندہ پڑھتا ہے تو شیطان سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ جب بندہ نماز کا پابند ہوتا ہے، فتنے اور فساد سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو اتنی بڑی جو نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہے نماز، تو ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے نماز کو ضائع کر دیتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، تو سب سے پہلے فرائضہ کو ہم انجام دیں گے تو سنتیں ہماری زندگی میں خود بخود آئیں گی۔ سنتیں ہماری زندگی میں خود آئیں گی۔ پہلے اللہ کے فرائض کو انجام دو، سنتیں زندگی میں آئیں گی۔ پھر سنتیں اگر زندگی میں آئیں گی تو بعض احادیث میں اللہ والے یوں فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ملنا ہے، اللہ کے اس رحیمی اور کریمیت تک اگر بندے کو پہنچنا ہے تو بندہ نفلوں کی کثرت کرے۔ ہماری نیند ہمیں مساجد کو نہیں لا سکتی، ہمارا کاروبار ہمیں مساجد کو نہیں لا سکتا، ہماری دنیا ہمیں اپنی مساجد کو نہیں لا سکتی، ہماری دولت ہمیں مساجد کو نہیں لا سکتی۔ تو ہم اتنے کمزور ہیں، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو 3 درجے والا ایمان، نبیوں والا، فرشتوں والا، اور ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی میں، جن میں بہت سے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، ایک تندرستی اور دوسرا رزق کی کشادگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نعمتیں بخشی ہیں، 2 نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے۔ 2 نعمتیں وہ ہیں، ایک انسان کی تندرستی ہے اور دوسرا انسان کا رزق کا کشادہ ہے، یعنی کہ زیادہ ہونا۔ رزق کا بڑھنا اور کم ہونا الگ، کم ہونا الگ، رزق کا زیادہ ہونا، یہ 2 چیزیں انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ یہ 2 چیزیں انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ ایک تو صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشی ہے، اگر صحت کو بنانے میں، اپنی قوت میں اضافہ کرنے میں، اپنی طاقت کو بڑھانے میں اگر بندہ اچھی جگہ وقت گزارتا ہے، اچھی کھان پان کی چیزوں کا استعمال کرتا ہے، تو اس کی قوت میں، اس کی طاقت میں، اس کی صحت میں، تندرستی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور بندہ جب غلط شوقوں میں پڑ جاتا ہے، غلط چیزوں میں پڑ جاتا ہے، غلط کھان پین میں پڑ جاتا ہے، تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے جو 2 چیزیں جو نعمتیں بخشی ہیں، وہ ایک تندرستی ہے، ایک صحت ہے، ایک تندرستی ہے، اور دوسرا رزق کی کشادگی ہے، رزق میں اضافہ ہے۔ اب صحت کے بارے میں لکھا ہے، جب انسان خوشبو کی جگہ بیٹھتا ہے تو اس کی زندگی میں اس کے بدن میں ایک سکون سی طاری ہوتی ہے۔ بندہ جب ایک عطر والے کے پاس، عطر والے کی دکان میں بیٹھتا ہے تو ایک اس کو عطر کی خوشبو آتی ہے، ایک گلاب کے باغ میں بیٹھتا ہے تو اس کو ایک گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ ایک بندہ اچھی جگہ بیٹھ کر کے ایک خوشبو، دھونے کی خوشبو لے کر کے خوشبو سونگھتا ہے تو ایک اس کو الگ سی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ باتھ روم میں بیٹھے گا تو بدبو کے سوا کچھ نہیں ہے، گلیزات میں بیٹھے گا تو وہاں پیشاب کی بو کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا، گند میں بیٹھے گا تو گندگی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ انسان اپنی صحت کو بنانے کے لیے، اپنی تندرستی کو بنانے کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازیں پڑھا کر، تیری صحت بنے گی۔ نمازیں پڑھا کر، نمازوں کا پابند بنا کر، اس سے تیری صحت بنتی ہے، تیری زندگی میں نور آتا ہے، تیرے بدن میں ایک نور آتا ہے، تیرے اعضاؤں میں ایک قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، ایک اللہ کا نور بستا ہے تیرے بدن میں۔ تو یہ صحت، یہ ایک تندرستی یہاں بنتی ہے۔ اگر انسان صحت کو اور تندرستی کو مٹانا چاہتا ہے تو ان سارے چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ غلط شوقوں میں پڑتا ہے تو اس کی صحت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یوں فرمائی، ایک ہے رزق میں کشادہ، رزق میں کشادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دیا ہے، مال دیا ہے، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کی بھی پوچھ ہوگی، دولت کی بھی پکڑ ہوگی، تیرے مال کو، تیری دولت کو تو اچھی جگہ استعمال کر، مال کو، دولت کو اچھی جگہ استعمال کر، غلط کاموں میں نہ ڈال، غلط چیزوں میں استعمال نہ کر، اپنے بیوی بچوں میں خرچ کر، اللہ کی راہ میں خرچ کر، مکاتب میں خرچ کر، اچھی جگہ خرچ کر، جہاں تیرا دل بھاتا ہو وہاں اگر خرچ کرے گا تو یہ دو چیزیں ہیں انسان کو کمزور کرنے سے روکتی ہیں۔ اور فرمایا کہ مال کو جمع رکھ کہ آنے والے دنوں کے لیے تیرا فائدہ ہوگا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بات کسی کو بتلائے تو اس کو کرنے والے پر ثواب ملتا ہے، اور جو بتانے والا ہے اس کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے۔ ہم نے جو سیکھا، ہم نے جو پڑھا، ہم نے جو سنا، اگر اس کام کو ہم دوسرے تک سمجھائیں گے، دوسرے کو بتائیں گے، جتنا اجر ثواب کرنے والے کو مل رہا ہے اور سمجھانے اور بتانے والے کو بھی اتنا ہی ملتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن جس کو آتا ہے وہ سکھایا، اور جو سیکھتا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے، سکھانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز ہمیں آتی ہے، ہم نے دوسرے کو نماز سکھائی، تو فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی زندگی بھر نماز پڑھے گا اور جس کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا سکھانے والے کو بھی اتنا ہی اجر اور ثواب ملے گا۔ نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، زکوٰۃ کے احکام ہیں۔ ایک دین کا کام کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر ہم نے اخلاق بھی اپنے معصوم بچوں کو ہم گھر میں سکھائیں گے، اگر وہ ہمارے معصوم بچے ہمارے کہنے سے، ہمارے بولنے سے، ہمارے بتانے سے اگر وہ ایک راہ کو اپنائیں گے، اگر وہ بچے سیدھی راہ پر آ جائیں تو ان کو جتنا اجر اور ثواب ملتا ہے ہمیں بھی اتنا ہی اجر اور ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں کہ باہر والوں کو ہی سمجھانا ہے، فلاں کو ہی سمجھانا ہے، فلاں آدمی کو ہی سمجھانا ہے، اس شخص کو ہی سمجھانا نہیں۔ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قرآن مجید میں آتا ہے، اے نبی اللہ تم اپنے پہلے گھر سے شروع کرو، تم اپنے پہلے گھر سے شروع کرو، اپنے گھر سے شروع کرنا۔ اور ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب عملوں میں سب سے زیادہ عمل جو ہمیشہ ہوتا رہا، جو ہمیشہ ہوتا ہے اور روزانہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب جیسا کہ دیکھ لو، رمضان کا مہینہ ہماری آنکھوں سے چلا گیا، ہماری زندگی سے گزشتہ رمضان کا مہینہ گزر گیا۔ بڑے زور اور شوق سے فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تراویح، بڑے شوق سے، اور پھر مساجد خالی۔ یہاں کا ماحول نہیں ہے، ہر جگہ کا ماحول ہے، ہر مساجد کا یہی ماحول ہے۔ شہروں میں دیکھ لو روڈوں پہ نمازیں پڑھتے تھے، آج دیکھ لو مساجدوں میں ایک صف نہیں ہے، مساجد خالی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے رمضان میں شیطان کو قید کیا ہے، اب آزاد ہو گئے، تو مطلب یہ ہوا جہاں بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مساجدوں میں قید کیا تھا ایک رمضان کے لیے، تو نمازیں پڑھ، تو روزہ رکھ، ہاں تو اللہ کی عبادت کر، قرآن مجید کی تلاوت کر، اعتکاف کر، مسجد میں زیادہ بیٹھا کر، تراویح پڑھا کر، قرآن سنا کر، قرآن پڑھا کر، تسبیحات کرا کر۔ اللہ نے بندوں کو ایک مہینہ نماز میں قید کیا تھا، مسجد میں قید کیا تھا، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزاد کیا امتحان کے طور پر، دیکھنا ہے کہ یہ ٹکا رہتا ہے یا بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں سے یہ ٹکا رہتا ہے مسجد میں یا کہ بھاگ جاتا ہے۔
اب اللہ کی منشا یہ ہے کہ بندہ جیسے رمضان میں مساجد میں ٹکا تھا ایسے ہی غیر رمضان میں بھی 1 سال ٹکا رہے گا، تو میں اس کی مغفرت کرنے کے وعدے میرے یہاں موجود ہے۔ اگر یہی ٹکا نہیں تو اس سے میرا کوئی سمبند نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے کہا تھا تیسری چوتھی جمعہ پہلے، ہمارا تو ماحول یہی ہے، تو اس لیے کہنے کا منشا یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے سے ہمیں بخشا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے۔ عملوں میں سب سے اہم عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پسند ہے جو انسان روزمرہ زندگی میں کیا کرتا ہے، جیسے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جو وقت اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیتا ہے، تھوڑا سا وقت نکال کر کے نماز پڑھتا ہے، نہ اس نے سنتیں پڑھی، نہ فعل پڑھے، نہ مسجد میں ٹک ٹک کر کے بیٹھا، نہ تسبیحات پڑھے۔ فرمایا گیا ایسا نہیں کہ لمبا سجدہ کیا ہو، ایسا نہیں کہ ساری زندگی مساجد میں بیٹھا ہو، فرمایا کہ ایسا کرنے والا نہیں، بلکہ روزانہ کا ماحول اس کا وہ ہو، تھوڑا سا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اچھی طریقے سے وضو کیا مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہم نے تو بس بخشش تو بس رمضان میں مان لی تھی، بس ہم نے نماز 1 مہینہ رمضان میں عبادت کر لیں گے، اللہ کی ذات کو منوائیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، بس اللہ ہماری مغفرت کرے گا، بس 1 سال تک ہماری نمازوں سے چھٹی ہے، نہ اللہ ہمیں بلائے گا، نہ ہم مسجد کو ہم جائیں گے۔ ہمارا منشا اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کا یہ حکم نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تو چاہتی ہے میرے بندے تو ہر وقت ہر سال تیرا رمضان جیسے گزرے، تیرا ہر مہینہ رمضان جیسے گزرے، تیرا ہر دن رمضان جیسا گزرے۔ کتنی اچھی بات ہے اگر بندہ اس طریقے سے زندگی بسر کرے گا، کام دھام کو دیکھتے ہوئے، اپنے کاروبار کو دیکھتے ہوئے، اپنے مکان دکان کو، اپنے کاروبار کو دیکھتے ہوئے، اپنے بیوی بچوں کو دیکھتے ہوئے، اپنے سارے سنسار کو دیکھتے ہوئے بندہ اگر وقت نکال کے مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر، اللہ کا حق اور اللہ کا فرائضہ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بندہ ان چیزوں سے الجھ کر، ان چیزوں کو قربان کر کے تھوڑے سے وقت کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بندہ، جو بھی شخص بالغ، بچہ، جوان ہو یا چاہے بوڑھا ہو، اچھی طریقے سے وضو بنا کر کے 2 رکعت اگر نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کرتا ہوں۔ 2 رکعت کا وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف 2 رکعت، ایسا نہیں کہ فرض، ایسا نہیں کہ فرض کی نماز ہی کیوں نہ ہو، ایسا نہیں، نفل بھی اگر نماز ہے تو وہ علیحدگی میں ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے نیت، ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے گا۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں بندے، جو بھی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اولئک هم یراؤون، یہی وہ لوگ ہیں جو میراث حاصل کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو میراث حاصل کرنے والے ہیں، یعنی کہ انعام پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے وعدہ رکھا ہے، صلاتہم، صلاۃ مانے نماز، نماز پڑھنے والے، نماز ہی پڑھنے والے، والذین هم علی صلاتہم، صلاۃ نماز پڑھنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میراث تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ کی میراث ان کو نصیب ہوتی ہے۔ میراث مانے اللہ کا خزانہ، میراث مانے اللہ کی دولت، میراث مانے اللہ کی نعمتیں، میراث مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے، اس میراث تک بندہ پہنچ سکتا ہے۔ اولئک هم وارثون، وہ اللہ کا وارث بن سکتا ہے، ہم اسی کے ہیں،
اس سے کوسوں دور ہیں، اس کی میراث ملنا وہ نصیب والوں کو ملتا ہے، ہم اس کے طلبگار بننا، ہم اس کے حاصل کرنے والے بننا۔ آخری حدیث کہہ کر کے بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے سامنے اگر پہاڑ کے برابر بھی سونا رکھیں، انسان کے سامنے ایک معمولی سی پہاڑ کے برابر بھی اگر دولت رکھیں تو پھر طلب کرے گا کہ مجھے اس سے اور زیادہ ہو، مجھے اس سے اور زیادہ ہو۔ اگر بندے کو پہلی سے زیادہ دوسری مرتبہ بھی اس کو دولت دیا جائے، مال دیا جائے، تو پھر بھی وہ تمنا کرے گا مجھے اور اس سے زیادہ ہو، مجھے اور اس سے زیادہ ہو۔ آج نہیں دیکھتے پنچایت کا اگر ممبر بن گیا تو وہ سوچتا ہے کہ میں چیئرمین بن جاؤں، میں چیئرمین بن گیا تو میں ٹی پی کا ممبر بن جاؤں، میں جھڑپی کا ممبر بن جاؤں، اور وہ اور تمنا کرتا ہے کہ میں ایم ایل اے بن جاؤں، میں اور تمنا کرتا ہے میں ایم پی بن جاؤں۔ تو انسان کی ہوس جو ہے انسان کو بہت دور لے کر کے جاتی ہے۔ یہ حدیث ہے، سورہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو ایک پہاڑ کے برابر بھی اگر دولت دے تو وہ اور طلب کرے گا، تو اور اس کو دے تو وہ اور طلب کرے گا، تو اس کو اور دے تو اور طلب کرے گا، جتنی اس کو میراث دیا جائے تو وہ اور طلب کرے گا۔ تو آگے چل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا پیٹ، آدمی کا پیٹ مٹی ہی بھرتی ہے، مٹی، اس کے سوا کوئی شے نہیں بھر سکتی۔ اب بھوک جس کو لگی اگر سونا اس کے سامنے رکھے تو اس کا پیٹ تو وہ بھرنے والی شے نہیں ہے۔ اگر انسان کو پیاس اور بھوک لگتی ہے تو اس کے سامنے چاندی رکھے تو وہ پیٹ بھرنے والی شے تو نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تفصیل سے بات سمجھایا ہے، اس کا پیٹ تو صرف مٹی بھرتی ہے، مٹی۔ یہ جو ہمیں کھان پین کی جو چیزیں ہمیں استعمال میں ہماری زندگی میں آتی ہے، جیسے کہ جوار ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، جو بھی کھیت سے جو اناج نکلتا ہے وہ مٹی سے نکلتا ہے، اور وہی مٹی سے جب نکلتا ہے تو وہی مٹی سے جہاں سے نکلتا ہے وہ ہمارے کھان پین کی چیزیں بن جاتی ہیں، وہی ہمیں صحت و تندرستی بخشتی ہے۔ پیسہ تندرستی صحت نہیں بخشتا، مال پیٹ نہیں بھر سکتا، سونا چاندی پیٹ نہیں بھر سکتا، جو پیٹ بھرنے والی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مٹی ہے، مٹی جو زمین سے نکل کر کے اناج بن کے وہ چاول ہو، جوار ہو، آٹا ہو، جو بھی ہو، پانی ہو، پیاس بجھانے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مٹی میں پیدا ہونے والی ساری چیزیں انسان کا پیٹ بھریں گی، انسان کا پیٹ۔ تو اس لیے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہے، ان باتوں کے اوپر ہمیں زندگی، یہی ہماری زندگی ہے۔ جیسے کہ ہم رمضان میں ہم گزارا، اسی طریقے سے ہم غیر رمضان میں بھی گزارنے کی ہم کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا، منشا تھا کہ میں معاف کروں گا، میں بخش دوں گا، میں مغفرت کروں گا۔ رمضان میں اللہ نے مغفرت فرما دی، اللہ نے ہم سب کی مغفرت فرما دی۔ اور جو رمضان ہماری زندگی سے پھسل گیا، رمضان ہماری زندگی سے چلا گیا تو نمازیں بھی ہماری زندگی سے ختم ہو گئی، سنتیں بھی ہماری زندگی سے گئی، نفل بھی ہماری زندگی سے گئی، مساجد میں چلنا پھرنا بھی ہماری زندگی سے گیا۔ اب سمجھ لو کہ اللہ ہم سے راضی ہے، کیا ہم ایک مہینے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بنے تھے؟ کیا ہم ایک مہینے کے لیے ہم نماز پڑھنے والے بنے تھے؟ کیا ہم ایک مہینے کے لیے اللہ کو خوش کرنے والے بنے تھے؟ اللہ تو فرماتا ہے، میں نے ابھی بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، وہ بندہ دانے دار اور عقل مند ہوشیار ہے جو روزانہ جتنا ہو سکے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے، جتنا ہو سکے اتنا۔
اور جتنا اس کی زندگی میں ہے، جتنا وہ اللہ کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل کو بھاتا ہے۔ جتنا بھی کیوں نہ ہو، تھوڑا سا وقت کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے اگر بندہ نکالتا ہے تو اللہ کی ذات اس سے خوش ہوتی ہے، تھوڑا سا، زیادہ نہیں۔ تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔